6 सितंबर मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन यौम दिफा शुहदा आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। मादरे वतन की हिफाजत के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। यौम दिफा के मौके पर कौमी यादगार शकरपड़िया में तकरीब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, अल्लाह ताला की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, शहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़िल कौमी आज़म पेशा वराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत के तौर पर एक यादगार हैसियत रखती है। बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। यौम दिफा शुहदा पर सदर मुमलिकत का पैगाम। 58वें यौम दिफा शहदा के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। 6 सितंबर 1965 को हक़ व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। ISPR। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गज़नफ़र लतीफ़ की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम पेश करने का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान पर शहदा और गाजियों को सलाम। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा के मज़ारों पर हाजिरी का सिलसिला जारी। मेजर तुफैल मोहम्मद, कैप्टन मोहम्मद सरवर, कैप्टन कर्नल शेर खान, मेजर राजा अजीज भट्टी, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने गुज़श्ता रात कामयाब ऑपरेशन में चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का ट्वीट। आर्मी चीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ और वज़ीर दिफा से मुलाकात। फौजी और दिफाई ताउन समेत इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। है इसमें हमारे पाकिस्तान की अफवाज का जो किरदार है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1965 में हमारे जवानों ने दफाए वतन में अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तानी फौज का किरदार कभी भुलाया नहीं जा सकता। यौम दिफा शहदा के मौके पर नामवर शख्सियात का वतन के शहीदों और गाजियों को शानदार खिराज अकीदत। पाक चीन शाहीन 10 मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें। चीन में जारी मशकों में पाक फ़ज़ाइया के J-10C और JF-17 थंडर तैयारों की शिरकत। ऑपरेशनल सलाहियतों में बेहतरी की जानिब पाक फ़ज़ाइया के अज़्म का मुंह बोलता सबूत। मुश्तरका मशकें तस्वीराती शराकत दारी और एक दूसरे के शाना बशाना खड़े आहनी ब्रदर्स के माबैन हम आहंगी का जरिया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। पाकिस्तान और बांग्लादेश कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दिन 2:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा।
لاہور میں ایشیا کپ کے گروپ مرحلے کا آخری میچ سری لنکا کی افغانستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد 2 رن سے شکست سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان کی ٹیم ایونٹ سے باہر، ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات میں پیش رفت، سعودی عرب کے نئے سفیر نے تہران جبکہ ایرانی سفیر نے ریاض میں ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ رواں سال اپریل میں دونوں ممالک نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان 2016 سے سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ میں مسلح افواج نے قوم کی حمایت سے جرت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو آج بھی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جنگ ستمبر پاکستانی قوم کے دفاع وطن کے عزم صمیم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت کی جانب سے مسلط کی جانے والی جنگ کا جواب مسلح افواج نے ایسی بہادری سے دیا کہ جوڑیاں سے چونڈا کے محاذ تک دشمن اپنی بے مثال شکست کا آج بھی ماتم کر رہا ہے۔ آج کا دن وہ تاریخی دن ہے جب ہر مکتبہ فکر کے لوگ اتحاد اور یکجہتی کی علامت بن کر ابھرے۔ یہ وہ سنہری دن تھا جب پوری دنیا نے حقیقی معنوں میں قومی اتحاد کا نظارہ کیا۔ دشمن کے مورچوں کو تاریک کرنے والی پاک فوج کو قوم کا سلام۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک بے شمار مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک وطن کی حفاظت کی ہے۔ شہدائے وطن کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی نظم۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ اپنے حصے کے زخم سارے میں سہ رہا ہوں، زمین پہ قدموں کو اب جمائے، اندھیری شب میں دیا جلائے، عدو کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، اب جو بھی چاہے وہ آزما لے، چلا ہوں سر پہ کفن میں باندھے، میں پیچھے پیچھے اجل ہے آگے، وطن کی راہوں میں اپنی ہستی مٹا رہا ہوں، وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ تیری خاطر لہو میں اپنا بہا رہا ہوں، میں اپنی وردی کفن بنا کے، بدن پہ اپنے زخم سجا کے، غموں کو رستے سے اب ہٹا کے، میں برق ہیبت، میں تیری حرمت، میں تیرے آنگن کے پھول سارے بچا رہا ہوں، وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے جنگ ستمبر میں جس طرح ملی وحدت، یکجہتی اور ایثار کا مظاہرہ کیا وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے یہ بات یوم دفاع شہداء کے موقع پر اسلام آباد میں قومی یادگار پر حاضری کے موقع پر کہی۔ تفصیل ارسلان اسد سے۔ ستمبر 1965 کی پاکستان بھارت جنگ میں جس طرح پاکستانی قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ سینہ تان کر متحد اور بے خوف کھڑی رہی، اس کا تذکرہ دلوں کو گرماتا، جوش و جذبے کو ابھارتا اور ایمان و یقین کو تازہ کر دیتا ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر اپنے قومی ہیروز اور مسلح افواج کے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی دارالحکومت میں قائم قومی یادگار پر حاضری دی۔ نگران وزیر اعظم نے جنگ ستمبر کے ہیروز کی یاد میں قومی یادگار پر پھول پیش کیے اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ یہ دن اس عہد کے تجدید کا دن ہے کہ اپنے خون سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے اور مادر وطن کی حفاظت کرنے والوں کو ہم بھولے نہیں۔ پاکستانی قوم اپنے ان ہیروز اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اپنے دور کے اخلاقیات، قوانین، وطن، عوام، ان کے دفاع میں اپنی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ دراصل
اللہ ہی کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس پہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ ہمارے شہداء ہمارے جھومر ہیں، ہمارے شہداء اور ان کے خاندان، یہ ہم ان کے مقروض ہیں، اور اس قرض کی ادائیگی میں جو چھوٹا سا نذرانہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کے اور ان کے پیاروں کی تکریم ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن پاک میں شہداء کے بلند درجات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ملک، قوم اور عزت کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کا صلہ بہت ہی عظیم ہے۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے قومی یادگار پر سلامی دی۔ جنگ ستمبر میں پاکستانی قوم نے جس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے جاہر دشمن کا جانثاری اور جرأتمندانہ جذبے سے مقابلہ کر کے اس کے عزائم خاک میں ملائے، وہ اقوام عالم میں ایک روشن مثال ہے۔ ارسلان صدقہ خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جنگ ستمبر ہماری تاریخ میں غیر متزلزل قومی عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ حب الوطنی و قربانی کی علامت کے طور پر ایک یادگار حیثیت رکھتی ہے۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اس روز مادر وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باب رقم کیا۔ آج ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع وطن کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ پوری قوم اس ملک کے شہداء اور غازیوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے یوم دفاع کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے دن ہمارے بہادر سپوتوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے لازوال قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہ دن ہمیں تاریخ کے ان فیصلہ کن لمحات کی یاد دلاتا ہے جب جذبہ حب الوطنی سے سرشار پوری قوم نے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی اور دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے یوم دفاع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ یوم دفاع پاکستان وہ تاریخی دن ہے جب پوری قوم اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور دشمن کو ایک سیسا پلائی دیوار کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے تینوں مسلح افواج کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے دفاع وطن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور افواج پاکستان کی جانب سے 58ویں یوم دفاع شہداء کے موقع پر شہداء اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر 1965 کو حق و باطل کے مارکے نے یہ ثابت کیا کہ غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس روز مادر وطن کے ہزاروں بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاک سرزمین کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج پوری قوم ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہم بطور قوم ان تمام شہداء کی قربانیوں کے مقروض ہیں جنہوں نے پاکستان کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پاکستان کے مسلح افواج ہر طرح کے اندرونی و بیرونی خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوم دفاع کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی پی ای ایف اکیڈمی اصغر خان کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مزار قائد پر بھی حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ اس موقع پر بگل بچایا گیا اور مہمان خصوصی نے سلامی دی۔ بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اس موقع پر ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یوم دفاع کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بابائے قوم کے مزار پر تینوں مسلح افواج کے دستوں نے حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے نمائندوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ پاکستان رینجرز سندھ کے ڈی جی میجر جنرل محمد اظہر وقاص نے بھی یوم دفاع کے موقع پر مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔
کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھنے والے فلسفی شاعر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ کور کمانڈر لاہور نے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل نوید اشرف تھے۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی جانب سے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ تقریب کے آخر میں وائس ایڈمرل نوید اشرف نے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کو گلدستے پیش کیے۔ پروقار تقریب میں پاک بحریہ کے سینئر افسران، نوجوانوں اور شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا یوم دفاع پاکستان پر شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جنگ ستمبر عوام اور فوج کے دفاع وطن کے لیے ایک جان ہو کر لڑنے کی سنہری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آج کے دن قوم شہداء کو خصوصی سلام عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ارض پاک کی بقا اور سلامتی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر جنگ ستمبر کے جذبے اتحاد اور عزم کی ضرورت ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی 6 ستمبر کے تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ افواج پاکستان اور متحد عوام مل کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شہداء کے تقدس اور احترام پر قوم نے کبھی سمجھوتا کیا نہ کرے گی۔ سابق صدر نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام دے کر وطن کے دفاع کو یقینی بنایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دے کر وطن کے دفاع کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنگ کا چھٹا روز 6 ستمبر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے پاکستان کے خلاف مکمل جنگ کا اعلان کیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اعلان کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کا حملہ پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، میرے ہم وطنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ برطانوی وزیر اعظم ہیرالڈ ولسن نے بھارتی جارحیت کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت سے جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت کی جانب سے لاہور پر کیے گئے حملے کو پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کی واگا اور بیدیوں کے مقام پر بروقت کارروائی نے بھارتی حملہ پسپا کرتے ہوئے انہیں بھاری نقصان سے دوچار کیا۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ پاک فوج کی بہترین حکمت عملی کے باعث لاہور کے محاذ پر متعدد بھارتی ٹینک، بندوقیں اور دیگر جنگی ساز و سامان تباہ کر دیا گیا۔ جسر کے مقام پر گھمسان کی جنگ کے بعد دریائے راوی کا جنوبی علاقہ بھارتی تسلط سے آزاد کرا لیا گیا۔ بازیاب شدہ علاقہ بھارتی فوجیوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا، جبکہ لاشوں کی تعداد 800 تک رپورٹ کی گئی۔ بھارتی افواج کو چھم کے مقام پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تقریباً 35 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور 6 کے قریب 25 پاؤنڈ فیلڈ گنز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر کامیابی سے حملہ کرتے ہوئے بھارت کے 22 جہاز تباہ کر دیے۔ جنگ ستمبر 1965 کے شہید بھارت ہمیشہ سے ہی اس کوشش میں رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ ستمبر 1965 میں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا۔ جنگ کے چھٹے روز کیپٹن اسلام احمد خان، میجر فخر عالم خان، میجر محمد منیر خان، میجر محمد سرور اور کیپٹن خالد حمید لودھی نے جمع مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن اسلام احمد خان مقبوضہ کشمیر میں اخنور میں دیوی پور کے مقام پر بہادری سے لڑتے ہوئے مادر ملت پر قربان ہوئے۔
میجر فخر عالم خان نے اخنور میں بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی 14 آرٹلری گنز پر قبضہ کیا. ان کے ٹینک کو دشمن کا گولہ لگا جس سے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. میجر محمد منیر خان بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کے علاقے میں اندر تک چلے گئے اور اسی دوران انہیں اینٹی ٹینک رائفل کا برس لگا اور نجلے چک کے قریب سینے پر گولی کھا کر جان آفرین کے سپرد کی. میجر محمد سرور بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اخنور کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر جب وہ صرف 6 میل کی دوری پر تھے تو ان کے ٹینک میں گولہ لگنے سے آگ بھڑک اٹھی اور وہ شہید ہو گئے. کیپٹن خالد حمید لودھی تروٹی اور جوڑیا میں فتح کے جھنڈے لہرانے کے بعد اپنے حتمی ہدف اخنور کی جانب گامزن تھے، مگر دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. کیپٹن اسلام احمد خان، میجر فخر عالم خان، میجر محمد منیر خان، میجر محمد سرور اور کیپٹن خالد حمید لودھی کا نام جنگ ستمبر 1965 کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. 1965 کی تاریخ ساز مارکے کے لیے پاک فوج ہی نہیں، وطن کا بچہ بچہ پرجوش تھا. پاکستانی قوم نے ملی جذبے سے یہ جنگ جیتی. تو پتہ لگا کہ انڈیا نے لاہور اور سیالکوٹ بارڈر پر اپنا آرمڈ فورس لگا دی، جس کی وجہ سے ہمیں واپسی موو کرنا پڑا رائے. جب ادھر پتہ لگا کہ 10 FF جو لگی ہوئی ہے کھیم کرن، تو ادھر ان کے 2 APC خراب تھے. مجھے سینئر JCO نے آرڈر دیا کہ آپ 2-3 VM الیکٹریشین مختلف ٹریڈ کے بندے لے کر اسپینر پیٹرول پر ادھر موو کریں. میں جب ادھر گیا تو دیکھا 2 APC باقی کھڑے ہیں اور ادھر جب دیکھا تو سناٹا چھایا ہوا تھا. میں برسالدہ غیاس محمد 1965 کی جنگ میں ہم جو نا چھمچوڑیے میں تھے. ہمیں پتہ چلا بھائی جو نا گجرات تیار ہو کے وہاں سے بھی دشمن آ گیا اور وہ گڑبڑ کر گیا. بھئی آپ لوگوں نے جنگ میں تیار ہو گیا. ہم سارے بالکل یہ کپڑے پہنا دیے، سمجھے سارا اسلحہ دے دیا. تو 4 بجے آ کے دشمن کا مقابلہ کرے جی وہاں پر جا کے چھمچوڑیا میں. اگر دشمن پھر پیچھا نکل لیا، جموں روڈ پر پڑ کے وہ بیڑ بکریوں کے آگ لگا لیے. اپنا جوڑیاں پر ہم نے وہ ڈنڈا لڑا دیا. فوج ہو گیا اپنا گھوڑے باندھ کے جو نا پیچھا نکل لیا. آرمی کو اس وقت جوش آرمی کا نہیں تھی، ادھر تو بچہ کا جوش. کمانڈر چیف نور خان صاحب سیزن بناتے تھے، ہمیں دیتے تھے، ہم انہیں ان سیزن کو کوڈ کرتے تھے اور جس سٹیشن پہ ہم بھیجتے تھے وہ سٹیشن ریسیو کر کے ڈی کوڈ کر کے اور پھر جس کو دینا ہوتا تھا اس کو دیتے تھے. لیکن ہم نے بھی ایسا کر کے دکھایا کہ ہم نے ہمارے جوانوں نے پیٹ پہ جہاں گولا باندھ لیا، آگے لیٹ گئے. جب انہوں نے جب دیکھا بھائی یہ تو نہیں رک سکتے اور تمام ان کے ٹنک تباہ ہو جاتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا. اس ملک و قوم کی خاطر شہداء نے اپنی جان دی اور ہمیں ان کی شہادت پر بہت فخر ہے. ان خیالات کا اظہار شہداء کے لواحقین نے یوم دفاع الشہداء کے موقع پر کیا. انڈیا کے ساتھ کراس شیلنگ ہو رہی تھی. ایک شیل آیا جو پیچھے پہلے وہ کسی چیز پہ لگا، وہاں سے ریورس ہو کے پھر اس کے بازو میں سے کراس ہو گیا. ان کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا جب تک کہ ان کے توپیں یا جو بھی شیلنگ جہاں سے ہو رہی تھی خاموش نہیں ہو گیا. یہ وہ مقابلہ اس نے جاری رکھا. اگر اللہ نے بغیر مانگے اس کو اتنی اچھی شہادت کی موت دے دی تو ہمیں تو سجدہ شکر کرنا چاہیے. بس یہ جو دوریاں اور جدائیاں ہیں وقتی ہیں، انشاءاللہ ضرور دوبارہ ملیں گے. ہمیں تو یہی ہے کہ ہمیں آخری وقت اس سے کوئی بات نہیں کر سکے یا کوئی بات بتا نہیں سکے. بابا صاحب بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے 15 سال میرے ساتھ زندگی گزاری، لیکن بہت اچھی. میں جتنا بھی کہوں اتنا ہی کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے ہمارے اوپر تو ایسے تھا جیسے آسمان سے پہاڑ ٹوٹے. جب بھی ان کی کال آتی تھی تو سب سے پہلے مجھ سے بات کرتے تھے اور
जब भी दोस्तों में बैठे हैं या फिर ऐसे जब भी वो अपने फादर से बात करते हैं तो बहुत महसूस होता है। बहुत फख्र है कि उनकी पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर उन्होंने अपनी जान दी। उनकी शहादत गाह में बहुत फख्र है। जब कोई कहता ना कि आप शहीद की बेटी हैं तो तब मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि कोई बात नहीं वापस चले गए पर उनका नाम अभी तक इस दुनिया में जिंदा है। मुझे फख्र है शहादत पर। बच्चों से बहुत प्यार करते, हर किसी की बहुत मदद करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। आर्मी का हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन है। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बच्चों को बाप का प्यार बहुत ज़्यादा था। मेरी छोटी बेटी तो बहुत मिस करती है। जब भी किसी को देखती है तो बार बार कहती है मुझे बाबा की बहुत याद आती है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, जो शहीदों के साथ शहीद हुए हैं लेकिन वतन के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने, कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है। फ़ख्र है कि हम जितना हो सके अपने वतन की हिफाजत करें। हम तो दुआ करेंगे जो भी हमारे भाई फौजी हैं जिस मकाम पे भी हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। जब मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं तो एक आम सी माँ थी, अली ने मुझे शहीद की माँ बनाया, तो ये है कि फ़ख्र भी बहुत है हमें, बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं अल्लाह से भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी शहादत को आला दर्जों पे कबूल करे। जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को रुतबा था किया है। आज़ादी लेने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं और आज़ादी रखने के लिए भी जाने देनी पड़ती हैं, और ये देनी चाहिए भी। वो ये नहीं है कि ये डेड एंड है, उसके बाद कितने हजारों बच्चे शहीद हुए हैं, वो भी उसी तरह माओं के सलमान है जैसे ये है। फख्र ये था कि सलमान आपकी जान जो है ना बहुत कीमती थी, अपने मुल्क के लिए दिया, किसी मकसद के लिए आपने दिए। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है। रोजाना कितनी शहादतें हो रही हैं, ये अमन सुकून से सो रहे हैं, इन्हीं की शहादतों की वजह से ही है। वरना क्या है, दुश्मन तो किसी वक्त भी आगे आ सकता है, तबाही मचा सकता है। वही रोके खड़े अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं और शहादतें देते हैं। जब वो आबे हजात थे तो छुट्टी जाते थे और हमसे बहुत अच्छा रवैया था, बहुत अच्छे थे। मुझे बहुत फख्र है अपने आप के, मैं शहीद की भी हूँ और सालों ठाकर जीत हूँ अपने बच्चों के साथ। अल्लाह का शुक्र है। वो है कि ज़िंदगी में उनकी कमी तो बहुत है लेकिन उनकी जातें हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। यौम दिफा शहदा के मौके पर गाजियान वतन का पैगाम। फासी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद रजा अब्बास को उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के सिले में तमग़े बसालत से नवाजा गया। यौम दिफा शहदा के मौके पर गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद रजा अब्बास ने अपने एहसासात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूं। ऑपरेशन डेस्टिनी था, ये डेरा बुगटी के सराउंडिंग्स में कैरी आउट किया गया था। तो उस इलाके के अंदर ये पेश बोगी का इलाका था जिसमें ये इंजरी मुझे हुई, वहाँ उन लोगों ने किया। तो ये पैदल चलते हुए रास्ते में आईडी का मैं शिकार हुआ और ये मेरी टांगें वहाँ शहीद हुई। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कार फरमाया वो है जज्बा हुब्बुल वतनी। ये कहने की बात नहीं है, ये हम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। डिफेंस डे के सिलसिले में मैं अपनी पाकिस्तानी कौम और ख़ासकर अपने नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जज्बों को, जज्बे हुब्बुल वतनी को, इस वतन से मोहब्बत को हमेशा जवान रखें। इसमें कोई शक नहीं दुश्मन हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम ताकि अपनी उस राह से हट जाएं। हम उस राह से हट नहीं सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। मैं 1965 की हिंद पाक जंग में बतौर कैप्टन 6 आर्मर डिवीज़न में तैनात था। जो 6 आर्मर डिवीज़न के जो सिपाही थे या अफसर थे या जो जनरल्स थे, एक ही तय किया था, डू और डाई, या तो हम खुद मरेंगे और या पाकिस्तान को बचाएंगे। तो हमने यही कहा कि बस आप अपनी जान की फिक्र ना करें। और जब हम गए तो उसके बाद एक बैटल हुई थी चवंडा की, जिसमें मैं भी मौजूद था। 6 आर्मर डिवीज़न और साथ ही 15 डिवीज़न इन्फेंट्री की थी। हम दोनों ने वहाँ पे लड़ा और हमारी दूसरी तरफ जो मुखालिफ सिमत से थी, एक आर्मर डिवीज़न थी
2 इन्फेंट्री डिवीज़न और 1 माउंटेन डिवीज़न थी। ये चमेंडा की जो बैटल है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक की जंग है कि जो जज्बा था लोगों का, जवान ये हमारे पाकिस्तानियों का, चाहे औरतें थी चाहे मर्द थे, बच्चे थे या बड़े थे, हर एक का इतना जज्बा था कि हमें जो लड़ने वाले थे मैदान में, वो जज्बा इतना बड़ा हो गया कि हमें पता था कि हम पूरी कौम हमारे साथ है। मुझे ये तजुर्बा हासिल हुआ कि 1965 की जंग में भी मैंने हिस्सा लिया, 1971 में भी, और साथ ही ये दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग है उसमें भी मैंने देखा है। और इन सब हालात में हमेशा कौम फौज के साथ रही है। यौम दिफा पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। इस नगमे में वतन से मोहब्बत को उजागर किया गया है। मुझे इश्क है अपनी मट्टी से, यही मेरा जीना मरना है। मैं वार दूं इस पे 100 जाने, पर जिंदर जान तो एक ही है, पर जिंदर जान तो एक ही है। दुनिया में हजारों मुल्क भी हैं, रहने को बहुत से शहर भी हैं। हम सारी दुनिया घूम लिए, हम सारी दुनिया घूम लिए, पर पाकिस्तान तो एक ही है। मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंदर जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। नगमों की धुनें सतरंगी है, नगमों की धुनें सतरंगी है। आँखों में हजारों सपने हैं, पर दिल में उमंग तो एक ही है। जीने का सलीका